بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہم غور کریں گے جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کے دیکھنے سے پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دعاؤں کو کرنے سے پہلے ایک بہت بڑا ادب ہمیں سکھایا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین جو کہ اس کائنات کا رب ہے اور اس کی حمد و ثنا کرنا ہے، اس کی تعریف کرنا ہے، اس کے صفات کمالیہ، صفات جمالیہ اور اس کے نعمتیں ہم پر بہت ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تعریف، اس کی تحمید و تمجید اور اس کی بڑائی، اس کے شان میں جو الفاظ ہم تعریف میں کہیں گے وہ گویا دعا کے قبول ہونے کے لیے زیادہ قریب ہے اور گویا دعا کے لیے چابی کا کام کرتی ہے۔ جی، جیسے اس کی سب سے بڑی مثال سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور حاضری میں سب سے پہلے نماز شروع کرنے کے ساتھ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ہمیں اللہ رب العالمین نے دعا مانگنے کے لیے حکم دیا ہے۔ ہماری سب سے پہلی دعا کیا ہے اللہ سے مانگنے کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام، اکرام، احسان کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، جی، انبیاء علیہ السلام ہیں اور ان کے جو خاص لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام و اکرام فرمایا، تو ایسے لوگوں کا راستہ دکھائیے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے غضب نازل کیا، یعنی جن سے ناراض ہو کر اللہ نے کیا کر دیا؟ ان پر غضب نازل کیا۔ بولے ایسے لوگوں کا راستہ مت دکھانا۔ تو وہ کون ہے؟ یہودی ہیں۔ اس سے مراد یہودی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو اللہ نے علم دیا، علم لینے کے بعد علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، جانتے بوجھتے عمل نہیں کرتے تھے۔ تو جو قوم اللہ تعالیٰ کے علم کو جانتی ہے، حلال حرام کو سمجھتی ہے، عبادت کے واجبات کو، فرائض کو سمجھنے کے باوجود عمل نہیں کرتی ہے، تو ایسی قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور کیا دعا سکھائی؟ وَلَضَّالِّينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا۔ اس سے مراد کون ہے؟ نصارہ۔ نصارہ سے مراد، کیونکہ نصارہ ان کے پاس علم نہیں تھا مگر وہ جہالت کی وجہ سے ہر چیز کو دین سمجھتے تھے۔ جیسے آج مسلمانوں کے اندر میلاد النبی کرنا دین ہے، اور محرم میں ناچنا گانا، جی، دھوم دھڑاکا کرنا، شربتیں بنانا دین ہے، فاتحہ نیاز کرنا دین ہے، اسی طرح سے درگاہوں کو، مزاروں کو، باباؤں کو ماننا دین ہے، تعویذ گنڈا کرنا دین ہے، مرنے کے بعد میں ختم قرآن کرانا، پیسے دے کر لوگوں کو، مولوی صاحب کو بولنا، مدرسے کے بچوں کو بولنا کہ بھئی ختم قرآن کریں، دین ہے۔ اور یہ سب دین نہیں ہے۔ اور فاتحہ دلانا مردے کے لیے دین ہے، 11ویں 12ویں کرنا دین ہے، رجب کے کنڈے منانا دین ہے، رجب کی بڑی رات منانا، شب معراج دین ہے، اسی طرح سے شب برات شعبان میں منانا دین ہے۔ یہ سب دین نہیں ہے، یہ سب دین نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی زندگی میں دین نہیں منایا، صحابہ نے یہ سب نہیں منایا، لیکن لوگ آج اس کو دین بناتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں نماز میں ہر رکعت میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دکھائیے جن پر تو نے غضب نازل کیا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا جن پر تو نے لعنت کی، جیسے گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔
تو یہ دعا ہے. اس دعا کو مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 وسیلے ہمیں اس سورے کے اندر بتائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں نماز میں. الحمدللہ رب العالمین، جی یہ اللہ کی تعریف ہے، رب العالمین ہے، اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح سے پوری جتنی آیتیں ہیں. اور ایک وسیلہ گویا دعا کے قبول ہونے کے لیے اللہ نے کیا بتایا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک وسیلہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ ایاک نعبد، عبودیت، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دوسرا وسیلہ اپنی عاجزی، انکساری، اپنی بندگی کو پیش کرنا، اپنی عبودیت کو پیش کرنا، اور اللہ کی توحید. یعنی عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو وعلیکم السلام. 2 وسیلے بتائے. ایک وسیلہ کیا ہے؟ بولو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف. اور دوسرا کیا ہے؟ نہیں، عبودیت، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی توحید. کیا ہے؟ اللہ کی توحید. ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی شان بیان کرنا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اس کی عبادت، توحید، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں. یہ 2 وسیلوں کے بعد میں جب اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی تو آپ محفوظ ہو گئے. کیونکہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو جو چاہیے وہ عطا کرے گا، اور آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. جب ہدایت کے راستے پہ آپ آ جائیں گے، صراط مستقیم پر آپ آ گئے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب. اور یہ دعا ہمیں ہر وقت 5 نمازوں میں اللہ سے مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ دعا بہت ہی اہم ہے. اب آئیے اس سلسلے میں ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرمایا؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. رسول اللہ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. بولو، حدیث قدسی ہے. کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے الصلاۃ کو تقسیم کیا ہے، نماز کو تقسیم کیا ہے میرے اور میرے بندے کے بیچ میں، نصفین، آدھا آدھا. سورہ فاتحہ کا نام ہے الصلاۃ. کیا ہے؟ الصلاۃ اس کا نام ہے، اور نماز کو بھی کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اس کا نام بھی ہے، نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ہر رکعت میں اس کو پڑھنا لازم ہے. امام کے پیچھے ہو یا امام کے پیچھے نہ ہو، ہر وقت پڑھنا چاہیے اس کو. جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، غلط بات ہے. صحیح بات کیا ہے؟ پڑھنا چاہیے. جی اللہ نے کیا فرمایا اس کے بعد آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کیا. الرحمن الرحیم، بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی، میری تعریفیں بیان کی. الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بڑا مہربان کا مطلب کافروں کو، غیر مسلموں کو، ساری مخلوق کو، سب پر مہربانی کرتا ہے، کسی کو روکتا نہیں ہے. الرحیم خاص مہربانی کن کو؟ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں ان پر خاص مہربانی عطا فرماتا ہے. مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میری بڑائی، میری شان
اور میری بزرگی میرے بندے نے بیان کیا ہے. اور کبھی کہتا اللہ تعالیٰ کہ فوض الی عبدی، میرے بندے نے مالک یوم الدین، اے اللہ تو ہی مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب کا مالک ہے. تو بندے نے اپنے آپ کو پوری طرح میرے حوالے کر دیا، یہ فرماتا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان راز والی بات ہے کہ اس نے میری توحید کو بیان کیا، میری عبادت کو بیان کیا. اور وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگتا ہے، میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگتا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ آخری دعا مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا سوال ہے، میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ جو وہ مانگتا ہے میں نے دے دیا. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے بعد اللہ سے مانگنا. تو دو باتیں اس میں آپ کو معلوم ہوئی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی بڑائی، اس کے صفات کمالیہ، اس کے صفات جمالیہ. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکار، یا رحمان، یا رحیم، یا عزیز، یا غفار، یا اکرم الاکرمین، جی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ سے دعا کریں یا رب العالمین. جب اللہ تعالیٰ جب ان ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں یہ بات اللہ نے بتائی، سکھائی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبودیت. اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرا در چھوڑ کے ہم کہاں جائیں، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے. یہ ہے توحید. تو یہ دو چیزیں اس سورے کے اندر اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں رات میں جاگتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، جس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں، تعریف اللہ کی بیان کی ہے. اور اسی طرح قرآن کے اندر بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جیسے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث. یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو کیا تو کہتے ہیں؟ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو نے مجھے بادشاہت عطا کیا. یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کیا اور مجھے علم خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آخرت اور دنیا میں دونوں جہانوں میں تو ہی میرا ولی ہے، یعنی دوست ہے، بگڑی بنانے والا، مدد کرنے والا، میرا مولا تو ہی ہے. جی دنیا اور آخرت، یہ کیا اللہ کی تعریف، سب اللہ کی تعریف. تو مجھے بادشاہت دیا، تجھے مجھے علم دیا جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا، اور تو آسمان و زمین کا مالک ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب مجھے موت دے تو ایمان پر موت دینا، اسلام پر موت دینا، اور جب میں مر جاؤں تو مجھے جنت میں صالح لوگوں میں داخل کرنا. تو وہ مانگنے کے لیے اتنی تعریف پہلے اللہ کی پھر اس کے بعد دعا مانگی. تو اسی طرح سے اور بھی دعا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام معلوم ہے نا، صبر ایوب مشہور ہے کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، ان کی جسم میں بہت ساری تکلیف تھی. ہاں تو ارحم الراحمین، تو اللہ کی تعریف، حمد و ثنا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا مجھے تکلیف ہے، میری تکلیف کو دور فرما. اور اسی طرح سے فاستجبنا له فکشفنا به
من ضر، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی، نقصان تھا، ہم نے اس کو دور کر دیا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے نبیوں کی دعاؤں کو آپ قرآن کے اندر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کی تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا تعریف بیان کرتے، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگتے۔ تو دعا کے ادب کیا معلوم ہوا آپ کو کہ جب بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگنا ہے اور کثرت سے مانگنا ہے، دعا کیا کرنا ہے؟ کثرت سے مانگنا ہے۔ دعا مانگنے کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار میرا بندہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس سے وہ مانگتا ہے، تو دینا ضروری ہے۔ جیسے بچہ آپ کا بار بار مانگتا ہے نہیں؟ بیوی آپ کی بار بار مانگتی ہے آپ سے، بولے ابو پیسے دو، ابو یہ چاہیے، ابو وہ چاہیے، بولتے ہیں مانگتے مانگتے تھکتا ہے کیا؟ نہیں، جب بھی ضرورت پڑی مانگتا رہتا ہے۔ ارے کتنا مانگتا ہے بھائی؟ نہیں، اس کو خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس اگر ہے، دینے کی صلاحیت ہے تو مانگتا ہے، تو خوش ہوتا ہے کہ بھئی میرا بچہ کسی اور سے جا کے مانگے، ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ناموں کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی جب بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، ایک تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہے، دوسرا ہے کہ اللہ کے پاس عاجزی انکساری پورے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے، اور دعا میں اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اور یقین رکھنا مانگتے مانگتے کبھی تھکنا نہیں ہے۔ بولے کتنے بار مانگا یار، ابھی کیا مانگے، ایسا نہیں بولنا، بلکہ مانگتے جاؤ۔ اللہ کہتا تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن میں تمہیں دیتا دیتا کبھی نہیں تھکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات آپ کو بتائی ہے، اسی طرح سے ہم اپنی دعاؤں کو مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔